الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الملعونین اما بعد قال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ خالد مالک کی جب سے شریف ہونے کے لیے بلند سبق دہرا لیں گے کہ ہماری محفلوں ان نشستوں کا صرف ایک مقصد وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام کی کم از کم اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم آپ جناب کی نالہ نے اثر کے قربان ہونے میں خوشی اور فخر محسوس کریں۔ آپ سب کو عرش امامت کے نوے تاجدار کی تشریف آوری مبارک۔ یہ وہ پاک شہنشاہ ہے جس کا ذکر ہماری محفلوں میں نہ ہونے کا برابر۔ ہم نے پلان پہلے تو یہی تھا کہ پہلے اتوار کو نشست کرتے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، دوسرے کو کرتے ہیں اور اس شہنشاہ پاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مولا کا ظہور اجلال 10 رجب المرجب سن 195 ہجری، 10 رجب سن 195 ہجری۔ مولا والی خراسان شہنشاہ لجپال آپ کی شہادت 23 ذیقعدہ سن 203 ہجری میں ہوئی۔ تو 10 رجب 195 اور وہاں سے لے کر 23 ذیقعدہ 203، یہ پوری مدت بنتی ہے 8 سال 4 ماہ اور 13 دن۔ تو نویں شہنشاہ لجپال کا جو عہد امامت ہے جس وقت شروع ہوا تو آپ کا ظاہری سن اقدس 8 سال 4 ماہ اور 13 دن۔ اب بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک بچپن کا سن ہے، اور منصب کے اعتبار سے کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے، ٹھیک ہے، حجت اللہ ہے، امام وقت ہے۔ وہ ابھی آگے چل کے آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں کہ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا کہ اس کم سنی میں بھی یہ عہدہ مل سکتا ہے۔ حالانکہ شہنشاہ انبیاء نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ الامام و امام ولو کان صبیا، امام ہی ہوتا ہے چاہے وہ گود میں کھیلتا ہوا بچہ مولا کے جو مشہور القاب مقدس ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور الجواد، پھر قانی صلوات اللہ علیہ، مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ، منتخب صلوات اللہ علیہ، مختار صلوات اللہ علیہ، عالم صلوات اللہ علیہ۔ یہ مشہور القاب ہیں میرے شہنشاہ معظم۔ لیکن ان سب القاب میں جو لقب زیادہ معروف ہوا وہ جواد، ٹھیک ہے، جواد میں سخی، سخاوت فرمانے والا، عنایات فرمانے والا۔ اسی نسبت سے مرشد کریم نے مولا کے تعارف میں ایک جملہ لکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غربت میں پھنس جائے
یا کوئی معاشی مسئلہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اس شہنشاہ سے توسل کرے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہنشاہ اللہ عز و جل کی سخاوت اور عطا کے مظہر کامل ہیں۔ یعنی یہ شہنشاہ اللہ کی سخاوت اور عطا کے مظہر کامل ہے، کیونکہ اس گھر میں ہر شہنشاہ سخی ہے، کیا چھوٹے ظاہری نظر آنے میں، کیا بڑے، کیا ضعیف، کیا مرد اور کیا پاک پردہ، ہر کوئی سخی ہو۔ یعنی وہ روایت آپ نے سنی نا کہ مسجد نبوی میں سائل آیا، شہنشاہ انبیاء نے سارے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ کسی نے کہا ہاں نہیں بھری کسی۔ تو شہنشاہ انبیاء نے کہا جاؤ پاک دروازہ تطہیر پہ جاؤ، اسے لے جاؤ، وہاں سے اس کی مراد کو جو۔ اب سائل آ گیا اور خود در پاک میں 2 دن کا فاقہ ہے، تو مخدومہ نے سائل کو انکار نہیں کیا، اپنی پاک چادر سلمان کو دی کہ جاؤ یہ بازار میں بیچ کے پیسے لاؤ تاکہ اس سائل کی ضرورت کو پورا کر۔ تو جہاں اس قسم کے سخی موجود ہوں، ان اسخیاء کی محفل میں کسی کا جوال ہونا اس کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو ہم مالی اور معاشی مشکلات کی بات کر رہے ہیں نا، چلیے آپ کے لیے جملہ کہنے لگا سپلائن چیلنج کے لیے کہ اگر کسی کو صفات باطنیہ کی خواہش ہو، تو صفات باطنیہ ان کی خواہش ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی آسان حل یہ ہے تو اسی شہنشاہ سے توسل کرے، صفات باطنیہ کے خزانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مختصر سی باتیں سناتا ہوں اس شہنشاہ کی۔ یہ ساری باتیں بحار الانوار اردو میں 9ویں جلد ہے، اس میں شہنشاہ کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے۔ اگر اس کی وہ ساری روایات میں آپ کو سناؤں تو کئی نشستیں چاہیے، پوری کتاب جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے میں نے کچھ انتخاب کیا ہے آپ کے لیے۔ سب سے معروف واقعہ جس کو لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا، ہم آج مل کے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ساڑا حق بانڈا۔ روایت میں یہ ہے کہ مولا نے اپنی کم سنی میں ایک نشست میں 30,000 سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ واہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سچویشن کیا ہے دیکھیں، حج میں امام وقت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ذیقار میں شہادت ہوئی 8ویں شہنشاہ رتبہ، 15 مہینہ کون سا؟ ذی الحج میں کیا ہوگا؟ حج۔ تو حج میں زمانے کے امام کی موجودگی ضروری ہے تاکہ لوگوں کا حج ہو۔ میرے شہنشاہ ذی الحج میں، یعنی رفلی اس وقت آپ کا جو سن مقدس ہے وہ 8 سال 6 مہینے کا لگا لیں، رفلی 8.5 سال کا پاک شہزادہ حج کے لیے کعبے میں تشریف لے آیا۔ اب لوگوں کو یہ
عادت ہے کہ انہوں نے زمانے کے امام سے سوال و جواب کرنے. جس وقت لوگوں نے دیکھا کہ اتنا کمسن بچہ تو جس کو سوال نہیں بھی کرنا تھا وہ بھی سوال کرنے کے لیے آ گیا. روایت کے لفظ ہیں بہار الانوار کے کہ اس نشست میں مولا نے 30,000 سوالوں کے جواب دیے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے میں اپنا انالیسس شروع کر لی. اب ایک بندے نے سوال کیا, آگے سے مولا نے جواب عطا فرمایا. منیمم اس سوال اور جواب میں 1 منٹ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کم از کم اوسطاً کوئی سوال لمبے ہوں گے کوئی چھوٹے ہوں گے, اوسطاً 1 منٹ فی سوال لگا لیں تو کتنا وقت لگا؟ 30,000 منٹ. ٹھیک ہے, ان منٹوں کو گھنٹے بنا لیں, تقریباً 5,500 گھنٹے 24 پہ تقسیم کر کے دن بنائیں تو تقریباً 21 دن بن جائے. نشست ایک ہے, وقت کتنا لگا؟ تقریباً 21 دن. ٹو بی ویری ایگزیکٹ 20.8 دن. بیس 20.8 دن تقریباً. ٹھیک ہے, اور دیکھنے میں کتنا وقت لگا کہ ایک نشست تو تقریباً 21 دن کا کام ایک ہی نشست میں کر دیا. اب ایک اشارہ دیتا ہوں, انجوائے کریں گے آپ. ہم نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنا تھا کہ شہنشاہ انبیاء معراج پہ گئے, واپس بھی آ گئے, پانی نہیں چلتا گیا, ہنڈی بھی ہلی رہی, سسٹم ہوتے تو ہوتے ہی رہا ہے. یہ بھی وہی مثال لگتی ہے, اسی مثال کا موقع یہ. ٹھیک ہے, سورج ہوتے ہی کھلو گیا, زمین بھی حرکت رک گئی, ساری کائنات جڑی وہ ویکھن لگ گئی. میرا چھوٹا جہا مولا کی کیا اس سے اور بھی بہت سے مطلب نکل سکتے ہیں. میں نے اس واقعے کو اتنا ہی چھوڑنا ہے اور باقی سارا آپ کی سوچ پہ چھوڑنا ہے. عقل دے گھوڑے دوڑاؤ جنہیں دوڑا سکتے کہ ہوا کی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ یہ بھی مثل معراج کوئی واقعہ ہوا. ٹھیک ہے, اور ایک اور حدیث کافی طویل حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں آپ. شہنشاہ انبیاء فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کا ایک اینگل, ایک سائڈ وہ اتنی لمبی ہے جتنی یمن کا دارالحکومت صنعاء اور عراق کا شہر بصرہ. صنعاء اور بصرے میں جتنا فاصلہ ہے اتنی حوض کوثر کی ایک سائڈ ہے, اور اس میں جو پیالے تیر رہے ہیں وہ اتنے ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہوں. پلانے والا کون ہے؟ صرف ایک. پہلے دو ہی کافی ہی سن, جو دو پہلے کر پتہ نہیں کتنے سوٹی تھا جنہوں نہیں پلانا انہوں فوٹ کے کر چل اس پر خیر کسی دن
میں 12 کے 12 ٹینشن آپ کو سنا دیتا ہوں کیا ڈیوٹی ہوگی آج اس میں اتنا ٹائم نہیں لینا باتیں بہت کرنی ہے آج نویں شہنشاہ پہ بات بہت تھوڑی ہوئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بانٹنے والے ہاتھ دو ہیں پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر اور آگے پینے والے بھی اربوں کے آتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے نا تو گیم کیا ہے گیم وہاں پہ یہ ہے کہ پلانے والا جو ہے وہ انسانی نہیں خدائی ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور وہ ایک ہی لمحے میں جتنے سامنے کھڑے ہیں سب کو پہلے دے رہے ٹھیک ہے اب اسی طرح میرے شہنشاہ ہوں ایک ہی وقت میں 30,000 سوالوں کا جواب دے دیا ٹھیک ہے خیر ممکن ہے اس طرح کا سین ہو جڑا بھی ہوا ہو گیا بس کے بس سے باہر بھی گئے ایک واقعہ جو میرے نویں شہنشاہ کے لیے زیادہ معروف سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مامون الرشید ملون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کی شادی جبرن مولا اس پہ راضی نہیں تھے لیکن اس نے جبر کیا اور مولا سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دی رخصتی کر دی اس کی سیاسی وجوہات تھی اور سیاسی وجوہات میں سب سے بڑی سیاسی وجہ یہ تھی کہ اسلامی مملکت کا سب سے بڑا جو فوجی بیس تھا وہ خراسان تھا اور وہ سارے فوجی شیعہ اب ان شیعہ فوجیوں کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مامون نے اپنی بیٹی شیعوں کے امام دکھا کے اس کے خاندان نے بڑے اعتراضات کیے اس کے رشتہ داروں نے بڑے اعتراضات کیے کہ یہاں پہ کم سن بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے اس نے کہا دیکھنے میں کم سن ہے حقیقت میں کم سن نہیں چنانچہ مامون کے دربار میں مناظرے ہوئے تمام مذاہب کے علماء کے ساتھ صرف مسلمانوں کے مولوی تمام مذاہب کے علماء کے ساتھ مامون نے مناظرے کرائے اور تمام مذاہب کے بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے علماء جو تھے انہوں نے سرنڈر کیا تسلیم کیا کہ نہیں یہی ٹونگدار اصل عالم دین ہے چنانچہ مولا کے القاب میں نے لقب آپ نے جو عالم بتایا یہ اس وقت مولا کو دیا تھا یہ حقیقی عالم ٹھیک ہے اب یہ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل جو ہے اس کی شادی مولا سے کر دی اب ام الفضل سے مولا کو کوئی اولاد نہیں ملا اس کی گھر کوئی اولاد نہیں ام الفضل نے اب یہ لفظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن کیونکہ تاریخ میں لکھے ہوئے اس لیے بتانا آپ کی معلومات کے لیے ضروری اپنے باپ سے یہ شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ سوتے ہی نہیں یہ کنیزوں سے گزارا کرتے میرے گھر اولاد کیسے نہیں بہرحال اس کے باپ نے آگے سے جواب دیا کہ تم اس چیز پہ اعتراض کر رہی ہو جو شریعت میں جائز ہے وہ جیسے زندگی گزارنی چاہیں گزارے تم کون ان کی اعتراض کرنے والی اور میں کون ہوتا ہوں ان پہ کوئی پابندی لگانے والا اب اس شادی کے 5 سال بعد
اس شادی کے 5 سال بعد مولا نے 10ویں پاک شہنشاہ کی تشریف آوری کی خوشخبری دنیا کو دی کہ مالک نے ایک شہزادہ مجھے عطا فرمایا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میری سوکن کے گھر بیٹا ہو گیا اور میں بے اولاد ہوں، اس نے پھر اپنے باپ کے ساتھ وہی جو گیم ہوتی ہے وہ شروع کر دی، واویلا شروع کیا۔ تو اس حسد کی آگ نے ام الفضل نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اس حالت میں مدینے میں نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ مامون نے میرے شہنشاہ کو سامرہ میں بلوا لیا۔ ان دنوں میں جو عباسی سلطنت کا دارالخلافہ تھا وہ سامرہ میں، اس میں سامرہ بلایا، اور چونکہ وہ خلیفہ کی بیٹی ہے جو آئی ہے، تو خلیفہ نے اسے کہا کہ یہ میرے گھر میں میرے محل میں رہے گی۔ میرے شہنشاہ نے فرمایا نہیں، ہم نے شاہی محل میں نہیں رہنا۔ چنانچہ سرکار نے ایک علیحدہ سے زمین کا ٹکڑا کافی بڑا، اس کے اوپر ایک پوری کالونی بنائی، اس میں اپنے لیے بڑا عالیشان گھر بنایا۔ اس گھر کا نام، اچھا، مولا کو ابن الرضا کے نام سے پکارتے تھے، بابا پاک کے نام سے، یہ ان کے شہزادے۔ اس گھر کا نام بھی قصر ابن الرضا رکھا گیا۔ باقی جتنی وہاں پہ آبادی تھی اس میں بنی ہاشم کے قبائل کو آباد کیا۔ بہرحال اس شہر میں پاک شہنشاہ نے قیام فرمایا۔ 218 ہجری میں مامون الرشید یہ واصل جہنم ہو گیا۔ جب مامون واصل جہنم ہوا تو مولا نے سامرہ چھوڑ کے واپس مدینے ہجرت فرمائی۔ کب؟ 218 ہجری، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد معتصم باللہ مرحوم جو تھا، یہ برسر اقتدار ہے، اس نے حکومت سنبھالی۔ ان کو ہمیشہ ایک خطرہ رہتا تھا کہ یہ خاندان کے افراد جو ہیں یہ حقیقت میں لوگوں کے دلوں کی حکومت کرتے ہیں۔ یہ جب بھی قیام فرماتے ہیں لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ مخبریاں رکھنے کے لیے وہ پاک شہنشاہوں کے اوپر مختلف قسم کی نگرانی کرتے تھے۔ تو معتصم ملعون نے پھر سن 220 ہجری میں مولا کو واپس سامرہ بلا لی۔ اب مولا نے فرمایا کہ ہم سامرہ میں نہیں، بغداد میں رہنا پسند ہے۔ مولا نے رہائش بغداد میں رکھی۔ بغداد ان کا پرانا دارالخلافہ تھا، سامرہ انہوں نے بعد میں بنایا تھا، نیا شہر آباد کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تو تھا پہلے، لیکن تاکہ مہربانی جس یاد نہیں رہا دوں۔ دراصل انہوں نے، عباسیوں نے بہت سی فوج بھرتی کی، جو ترک النسل فوجی، بعض روایت میں 70,000 ہے، بعض میں 80,000 ہے۔ یہ ترک فوجی جو تھے یہ بڑے بددماغ فوجی تھے۔ ٹھیک ہے جا سا جی ٹھیک ہے، آج کل بہت
وہ جب بغداد کی گلیوں میں اپنے گھوڑوں پہ فوروں بریڈ کے نیچے ان کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے اکثر بچوں کو اپنے میں دیکھا اس کے بغداد میں بغاوت کی فوجیوں کے خلاف۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے بغداد سے تھوڑے فاصلے پہ سامرا نے نیا شہر آباد کیا۔ یہ شہر بیسیکلی فوجی چھاونی تھی جس میں سارے ترکی فوج تھے۔ امام کو جب اس نے سامرا نے شفٹ کیا کہ امام نے فرمایا کہ ہم بغداد میں رہنا پسند کرتے ہیں، چنانچہ مولا نے بغداد میں رہائش شروع فرمائی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ام الفضل جو مامون کی بیٹی تھی وہ اپنے باپ کو مولا کی شکایتیں لگاتی رہتی تھی۔ اب باپ تو مر گیا، معتصم برسر اقتدار آ گیا۔ معتصم کو یہ ساری خبر تھی کہ یہ امام کے خلاف ہے۔ معتصم نے گیم کھیلی، اس کو کہا کہ میں تجھے شاہی رتبہ دوں گا، بہت سا انعام دوں گا، تو اپنے شوہر کو یعنی میرے نویں شہنشاہ کو جامع بقا دے دو۔ یہ راضی ہو۔ اس نے کہا مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس نے ایک انتہائی مہلک زہر جو تھا وہ اس کو دیا اور اسے کہا کہ یہ دھاگا اس میں ڈبو کے سوئی کے ذریعے سے انگوروں میں سے دھاگا گزارو اور وہ انگور شہنشاہ کو پیش کر دو۔ انگوروں کی ایک قسم ہے جسے رزاقی انگور ہے۔ اس نے رزاقی انگور لیے، سائز میں بڑے ہوتے ہیں، میٹھے بہت ہوتے ہیں۔ اس نے رزاقی انگوروں میں زہر والا دھاگا جو تھا وہ گھما دیا اور وہ مولا کو پیش کر دیا۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حکمت الہیہ کے کام کر، یہ رضا الہی کو قبول، ایسا نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان میں جائے، لیکن رضا الہی یہ تھی کہ ان انگوروں کو پسند فرمائے، تو مالک نے وہ انگور پسند فرما لیے۔ اب ام الفضل بھلے کتنی ہی خبیث تھی لیکن اسے منصب امامت کی عظمت کا احساس تھا۔ جب مولا نے وہ انگور کھا لیے تو اس نے رونا شروع کر دی، رو رو کے منہ پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف فرما دے۔ میں نے آپ کو انگوروں میں جامع بقا دیا۔ تو امام نے وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں اب تیرے رونے پیٹنے کا کیا فائدہ، لیکن یاد رکھ ہمارا انتقام خود اللہ نے لینا ہے۔ اب اس جملے کا مزہ لیں، انتقام لینا اس میں اللہ نے، ٹھیک ہے آگے لینا ہمارے زمانے کے انتقام اللہ نے لینا ہے، کیونکہ بیسیکلی ان کا ہی ہر کام اللہ کا کام ہے، کیونکہ ہر کام کو اللہ اپنا کام ہے۔ ایسے ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی، اس پاگل پن میں وہ اس دنیا سے جہنم میں چلی گئی۔ ہمارے نئے شہنشاہ کو مختلف حوالوں سے بڑی انفرادیت حاصل ہے خاندان میں۔ ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ظاہری سن مبارک سب سے کامیاب، تمام ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم میں
سب سے تھوڑا ظاہری سن مقدس میرے اسی 9 شہنشاہ پال یعنی 25 سال 4 مہینے اور 19 دن، سر 25 سال ملک کو جامع شہادت پیش کیا۔ باہر اچھا، امام کوئی اور انفرادی انقلاب سے باقی ائمہ سے بنو امیہ اور بنو عباس کے جتنے خلفاء تھے ان میں سب سے زیادہ شفاف خلیفہ متوکل، جتنے گورنر تھے ان میں سب سے زیادہ شفاف گورنر حجاج بن یوسف۔ مولا کو جس بادشاہ کے عہد میں وقت گزارنا پڑا وہ کون ہے؟ متوکل کی۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کوشش کی کہ کریم کربلا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جناب کی قبر اقدس کا نشان مٹایا ہے۔ اس نے ہل چلانے والے جو ہوتے ہیں نا، فصل ہل جوتتے ہیں، جو ہل چلانے کی کوشش کی کہ مولا کی تربت اقدس پہ اس پہ ہل چلا دیا ہے۔ کئی جانور تشدد سے مر گئے لیکن انہوں نے کبھی ان کی تربت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ پھر اس نے کہا یہ جو کہ جاندار ہیں اس لیے شاید یہ میری بات نہیں مان رہے۔ اس نے نہر القمہ کا پانی جو تھا اس کی ڈائیورشن بدلی اور پانی سے چاہا کہ یہ مزار مقدس جو ہے یہ مند ملک، نہر سے پانی آیا ہے لیکن اس نے آگے نور محل کا طواف شروع کیا، نور محل کو نقصان نہیں دیا۔ یہ وہ ملعون ہے متوکل۔ ایک دفعہ اس متوکل ملعون نے مولا کو یاد فرمایا اور مولا سے کہتا ہے کہ آپ کے جد امجد مولا میر کائنات کی ایک حدیث ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، مہربانی فرمایا مجھے ذرا وہ حدیث تو سمجھائیں۔ مولا نے فرمایا بول۔ وہ کہتے ہیں آپ کے جد پاک کا فرمان ہے کہ جس نے ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا، جس نے ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا، اور جو کتا ہمیں بھونکتا ہے وہ خارش زدہ ہو گیا۔ مولا سے پوچھا حدیث صحیح ہے؟ اب مولا نے جو جواب دیا، جواب بڑا سوال دیا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ جواب ہر زمانے کے لیے، وہ حدیث بھی ہر زمانے کے لیے کہ جس نے ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہوا، جو کتا ہمیں بھونکا وہ خارج زدہ ہو گیا۔ یہ مولا میر کائنات کے فرمان سے لے کے قیامت تک نافذ ہے یہ۔ تو جب میرے نوے مولا کے سامنے اس نے یہ بات رکھی اور پوچھا کہ سچ ہے، مولا نے بھی بڑا کلاسیکل جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں جس کا دل کرتا ہے آج تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو وہ خارش پہ نہیں۔ یہ فرمان بھی مستقل ہے، آج بھی جو مولا کا دشمن ہے وہ خراب بھی ہو گئے اور وہ خارج پہ ہی گئے۔ تو بھی عمران تیری ملاقات ہے جسے خارج چالے نا ضرور ہو جائے۔ یہ باتیں ہوئی تو وہ
شرمندہ سا ہوا نا، کتنے بادشاہی، کتنے خالص کتا. اس نے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا انہوں نے ترکی سے فوجی منگائی ہوئی، اس نے بھی الجزائر سے 50 غلام منگائے تھے جو اپنے اسپیشل پرسنل سیکورٹی گارڈ کے طور پر. اس نے ان 50 غلاموں کو دربار میں بلوایا تاکہ مولا کے اوپر تھوڑا روک شوک پڑے گی. بلایا غلام میں 50 غلام نا کون یہ دربار فوجی پریڈ ٹینشن. جب ان کی نظر مولا پہ پڑی تو آگے بڑھے اور فوراً سب نے مولا کے قدموں میں سجدہ کیا. بھائی منڈیرے کہنے نہیں امام نو سجدہ نہیں ہوتا ہے ایسے تو 50 بندے کرن لے انہوں کو. اب مولا نے ان کو برا نہیں پڑا، انہوں نے غلط کام کیا. ان کے سروں پہ دست شفقت تیرا وہ کھڑے ہو گئے. مولا نے ان کو شاباش دی، اسی لیے متوکل کو پڑھا واٹی چڑھا کھاندے میں سے سجدے رافسیاں دے تیزوں کر کے پہلا دوسری کیا میرے نہیں ہے کاکا میرا ہے سیدھا رافضیوں کے امام کو کر. ان کے ایک سینئر نے جواب دیا تو ہمیں نمک حرام کہتا ہے، اصل میں تو نمک حرام تو جو ان کا کھاتا ہے اور انہیں کو بھونکتا ہے. اس کو غصہ آیا، اس نے جلاد کو بلوایا اور 50 کے 50 غلاموں کے ساتھ کاٹ دیا. اب متوکل کا ایک مشیر تھا، مشیر بھی بڑے سیاسی تھے نا، ہر پاسے نمبر بنانا، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے. وہ مشیر اگلے دن میرے نویں شہنشاہ لجپال سے تعزیت کرنے کے لیے گیا کہ آپ کو سجدہ کرنے والے 50 الجزائری قتل ہو گئے. اب اس سے پہلے کہ وہ مولا سے تعزیت کرتا، مولا نے فرمایا یار دروازے کا پردہ تو چپ. تعزیت نہیں کی بھی، دروازے کا پردہ اٹھایا تو اندر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ان کرسیوں پہ وہی 50 الجزائری غلام بیٹھے پھل کھا رہے ہیں. مولا نے فرمایا تمہیں پتا یہ کون سے پھل ہیں؟ وہ چیز آگے سے کہتا ہے ایسے پھل کبھی زندگی میں دیکھے نہیں. مولا فرماتے ہیں یہ جنت کے پھل ہیں اور یہ ہم نے ان کو اس وجہ سے عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی عزت اور احترام کیا. واقعہ تاریخی کتابیں یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا. لیکن میرا سوال ہے مالک علی جواب دیں گے، آن گے سمجھا دیں گے، ان بھی سمجھا سکتے ہیں بے شکری میں شکری کیوں کرا کہ اس وقت تو وہ 50 وہاں کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور جنت کے پھل کھا رہے، بعد میں کدھر گئے؟ اس کے بعد کہاں گئے؟ کی خیال ہے گئے بھائی کدھر گئے؟ جتنے تو پھل کھا رہے سن اتنے ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کرم نوازی فرمائی میرے مالک نے ان لوگوں پہ جو الجزائر کے غلام تھے.